جتنی قوموں پر بھی عذاب آیا حقوق العباد ضائع کرنے کی وجہ سے آیا ہے، یاد رکھنا، یا شرک کی وجہ سے آیا یا حقوق العباد ضائع کرنے کی وجہ سے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا شرک کرنے کی وجہ سے، اور کیا عذاب آیا تھا؟ سیلاب، پانی۔ کیا عذاب آیا تھا؟ پانی کا عذاب ہے، اور قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس کا تذکرہ ہے، اور 12ویں پارہ میں خصوصیت کے ساتھ آپ پڑھ لیں، پورا واقعہ موجود ہے۔ سورہ نوح نازل ہوئی 29ویں پارے میں واقعہ موجود ہے، پڑھ لیں آپ۔ اس میں کیا بیماری تھی اس قوم کے اندر؟ 5 آستانے تھے خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے تھے، وقت کے نبی نے سمجھایا، بات سمجھ نہیں آئی، سیلاب کا عذاب آیا۔ ہمارے ہاں بھی سیلاب آئے ہوئے ہیں، اپنے عقائد و نظریات پہ بھی ذرا نظر دوڑا لے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، اللہ فرماتے ہیں اپنا نامہ اعمال دیکھ، تیرے کرتوت کیا ہیں۔ یہ ہم سب کے کرتوتوں کی سزا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ گناہ گار ہیں ہم تو سارے جنید بغدادی، نہیں، میں اور آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور قرآن پاک میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیں گے تاکہ تم لوٹ آؤ، باز آ جاؤ۔ کہیں زلزلے کا عذاب آئے گا، کہیں سیلاب کا عذاب آئے گا، کہیں لوگ زمین میں دھنس جائیں گے۔ یہ مہنگائی کے عذاب، یہ بے سکونی، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی دلیلیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب آیا، کیوں؟ شرک میں مبتلا تھے، اور اب ماشاءاللہ سارے موحد ہیں۔ ہر موڑ کے اوپر ایک شرک کا اڈا کھلا ہوا ہے، جہاں جناب کو 2 جھنڈیاں لگی ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے۔ جس سے بات کر کے دیکھ لو، وہ خدا کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، پھر حال یہی ہونا ہے۔ پہلے اس طرف آدھا ملک ڈوبا ہوا تھا، بھائی اس طرف ڈوبا ہوا ہے۔